جب بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کریں تو یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں کہ تم کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں حالات کتنے بھی مشکل لگے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، کیونکہ اللہ القدیر ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو پھر تم اکیلے تنہا کیسے ہوئے؟ کیوں تم سوچتے ہو کہ اللہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے گا؟ اگر اللہ ہمیں اکیلا چھوڑ دے تو پھر کس کی جان میں اتنا طاقت ہے جو ہمارا ساتھ دے سکے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی تمہارا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری مدد کرے، کوئی نہیں جو مشکلات وقت میں تمہیں صبر دے۔ اللہ ہمیں ضرور آزماتا ہے، لیکن وہ اس آزمائش میں ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر تم آزمائش آنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ اپنے پسندیدہ شخص کو ہی آزماتا ہے؟ اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، اللہ ہم سے دور کبھی نہیں ہے، وہ ہماری پکار ہمیشہ سنتا ہے، بس اللہ ہمیں صحیح وقت آنے پر ہی اس چیز سے نوازتا ہے۔ تو اگر اللہ سے کچھ مانگتے ہو تو پھر جلدی مت کرو، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا۔ تم اللہ کی پاک ذات پر توکل تو کرو، اللہ توکل کرنے والے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں صرف تنہائی، رسوائی، دھوکہ ہی ملے گا، لیکن تم محبت اللہ سے کرو، اللہ کی محبت بھی سچی ہے، اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے۔ تم اللہ کی ذات پر یقین تو کرو، کیا تمہیں اللہ کا وعدہ جھوٹا لگتا ہے؟ جب بات کن کی ہونا تو بس اللہ کے لیے ایک کن کی ضرورت ہوتی ہے اور دعائیں بس قبول ہو جاتی ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں یوں ختم ہو جائے گی، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے دل تو لگائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش تو کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، صرف اور صرف اللہ کی محبت ہی سچی ہے، اللہ کی محبت تمہیں نفع دے گی۔ اس دنیا کی محبت سے صرف درد تکلیف ہی ملے گا۔ یقین تو اللہ پر ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ساری دنیا تمہیں نہ کہہ دے، لیکن تمہیں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ ہے نا، اس دنیا والوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ تمہارے نصیب کا فیصلہ کرے۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق بھی عطا کی ہے۔ تو پھر ہم دنیا والوں کے انکار سے کیوں پریشان ہیں؟ زندگی کو آسان بنانے کا بس ایک ہی جملہ کافی ہے، اللہ ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ کوئی کیا بولتا ہے تمہارے بارے میں، کوئی کیا سوچتا ہے تمہارے بارے میں، اس سے مایوس مت ہو، بس اس بات کی فکر کرو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے، اصل گھر تو قبر ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تم ایک بار سوچو، اگر تم پریشان ہو تو کیا دنیا کے لوگ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں، سوائے اللہ کے۔ دن بھر دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کرو، اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف ضرور کرے گا، بس ایک سچے دل سے توبہ کی ضرورت ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ الرحمن ہے، اللہ الرحیم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، تو پھر وہ ہمیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہمیں مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شیطان ہمیں ہر بات پر بہکاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا قرآن میں کہ حساب کے دن شیطان خود بولے گا کہ میرے پیچھے کیوں چلے، اور اگر چلے تو پھر اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ تو پھر کیوں تم شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ چل کر اللہ کو بھول جاتے ہو؟ اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ کیوں سب کچھ جانتے ہوئے اپنے لیے برائی کو چنتے ہو؟ کیوں اس کام کو کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر کیوں اپنے برے کام سے اللہ کو ناراض کرتے ہو؟
اللہ کسی کے جان پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی ہمیں ہمارے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اس دنیا کی محبت کچھ کام نہیں دے گی۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ آپ کا ایک بوند آنسو آپ کے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو صاف کر دے گی۔ اللہ تو ہمارے توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ سوچو، کوئی ایسا انتظار کر سکتا ہے کیا؟ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہو جائے تو اس کو منانے میں تمہیں وقت لگ جائے گا۔ وہ ماں ہو کر بھی تمہیں جلد معاف نہیں کرے گی، لیکن میرا اللہ تمہارے ایک آنسو سے تمہارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ بس سچی توبہ کرو اللہ سے، اللہ پر توکل کرو، اپنے لیے مشکل وقت میں صبر مانگو اللہ سے، اپنی مشکلاتوں کو ایک ذریعہ بنا لو اللہ کے قریب جانے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔